اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کی میزبانی کا شرف ذرائع ناچیز کے حصے میں آتا ہے اور کئی برس سے آ رہا ہے الحمدللہ، جناب اس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ دین اور خواتین کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں انہیں دینی تعلیمات، دینی احکام سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ جناب، ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے حقوق کے تعلق سے یعنی رائٹس کے تعلق سے پروگرامز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات شروع ہوئی والدین کی حقوق سے، اور پھر ہم نے جناب اولاد کے حقوق، اور کل ہم نے بات کی سوتیلے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، جو بچے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ آج بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں جناب؟ اگر انہیں آپ کی مالی معاونت کی ضرورت ہے تو آپ مالی تعاون کیجئے، ان کی خبرگیری کرتے رہیے، دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیجئے، ان کے گھر ان کی خیریت کے لیے جایا کیجئے، پھر جناب ان کی عافیت کے لیے دعا کیا کیجئے۔ پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا رجحان ہے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، یا جہاں آپ کو کمی کجی نظر آ رہی ہے، تو آپ انہیں فکر آخرت دلائیے۔ آپ یہ کوشش کیجئے، رشتہ داروں کے گھر جا کے ہم غیبت کا سیشن بھی چلاتے ہیں خواتین معذرت کے ساتھ، تو کوشش یہ کیجئے کہ اچھی باتیں کریں، انہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی طرف لے کے آئیے، انہیں اتباع رسول کی تلقین کیجئے، تعلیم دیجئے۔ مسلمان چونکہ سوسائٹی میں رہتا ہے، سوسائٹی کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، تو مسلمان جو اچھا مسلمان ہے اس کا اللہ سے بھی تعلق ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی بہت پیارا اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی زاویے ہیں ان تمام زاویوں کے ساتھ دیکھ لیجئے آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں، آپ کتنے اچھے پریکٹسنگ مسلم ہیں۔ ہم سب کو اچھا مسلمان بننا ہے۔ اس دعا کے ساتھ، اس عزم اور اس عہد کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے، اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو تو اس کی کفالت کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا، اور رشتہ داروں کو نیکی کی تلقین کرنا، امر بالمعروف کے تعلق سے بھی آج کلام ہوگا۔ آج جو عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم اور پرمغز گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ عالمہ افق مزمل کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ کا بھی ماشاءاللہ شیرین گفتار ہیں اور بہت شائستہ لب و لہجہ ہے، عالمہ شیرین خان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں۔ جناب، رشتہ داروں کے حقوق سیکھے جا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے اسلوب سیکھے جا رہے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب ماشاءاللہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میں بھی ان کی یعنی جو بہت بڑی لسٹ ہے ان کے شاگردوں کی، اس میں شامل ہوں، ان کی تلمیذہ ہوں، اور آپ ماشاءاللہ آج بھی موجود ہیں۔ ان کی درازی عمر کی دعا کرتے ہوئے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب، بات ہو رہی ہے رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے، اور رشتہ داروں میں عالمہ افق مزمل اگر کوئی یتیم ہو تو اس کی کفالت کے تعلق سے کیا حکم شرعی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دین اسلام کے حوالے سے ہم کافی دنوں سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اسلام ہمیں ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ والدین ہو، اولاد ہو، دیگر رشتہ دار ہوں، عزیز و اقربا ہوں، سب کے لیے اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ جانوروں تک سے اچھا سلوک کرنے کا دین تو ہمیں حکم دیتا ہے جی۔
پھر جہاں بات آج ہم کریں گے رشتہ داروں اور یتیموں کے حوالے سے، تو یتیم کی تو ویسے بھی فضیلت بیان کی گئی، اس کی کفالت کرنے کی، اس پر احسان کرنے کی، اور جب وہ یتیم آپ کا قریبی رشتہ دار ہو تو پھر اس کا خیال کرنا، اس کی ذمہ داری کو سنبھالنا، یہ بدرجہ اولیٰ ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا یتیموں کا حق بیان کیا گیا، اللہ رب العزت نے ان کے حقوق بیان فرمائے اور یہ بتایا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ مسلمان کا رویہ اور طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یتیم کو نہ جھڑکو، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس یتیم کو جس انسان نے دین کو جھٹلایا یہ وہی ہے کہ جس نے یتیم کو دبایا۔ تو مطلب ان لوگوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، کہ آپ لوگ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے لوگ اور اسلام بہت زیادہ نہیں پھیلا تھا ابھی، تو کفار جب غالب تھے تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ یتیم لڑکیاں بالخصوص جو ہوتی تھی ان کو اپنی زیر کفالت لیتے، اور چونکہ ان کا کوئی بڑا یا ولی تو ہوتا نہیں تھا تو ان کے تمام اموال کو اپنے نام کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ شوہر جب بنتا تھا تو ساری چیزیں اس کے ذمہ آ جایا کرتی تھی، اور پھر اس کے مال پر ناحق قبضہ کرنا۔ اور کچھ کفاری کیا کرتے تھے کہ 10 12 ازواج رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر ان میں سے جو یتیم خواتین ہوتی تھی ان کے اموال کو دوسرے ازواج پر خرچ کیا کرتے تھے، یعنی ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ تو اس کی ممانعت قرآن کریم نے ہمیں بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو یتیموں سے برا سلوک کرتا ہے دراصل وہی دین کو جھٹلانے والا ہے، اور ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا کہ ہمیں یتیموں سے کیا سلوک کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کی ویسی کفالت کی جیسی اللہ چاہتا ہے تو بروز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی اتنی قریبی اتنی قربت اس کو عطا کی جائے گی۔ مزید فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے کہ جہاں کوئی یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو اگر موقع ملتا ہو کوئی ایسا یتیم ہمارے خاندان میں ہو، یتیم سے مراد یہی کہ ایسا نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، تو اس کو اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی کفالت کر سکتے ہیں تو آپ بالکل اس کی کفالت میں حصہ ڈالیے، چاہے تھوڑا ہی لیکن حصہ ڈالنا چاہیے، اس کی خبرگیری کرنی چاہیے، اور اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہماری اولاد کے سر پر سے اگر ہمارا سایہ ہٹ جائے تو ہم تو یہی چاہیں گے نا کہ ضرور اس کا بھی کوئی سرپرست ہو، اس کا دھیان رکھنے والا۔ تو ایسے ہی یتیموں کے لیے دل میں محبت رکھیں، دل میں الفت رکھیں۔ حدیث کا ایک اور مفہوم بتاتی چلوں، پیارا آقا نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ گھمایا یا ہاتھ پھیرا تو جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے سے گزریں گے ہر ایک کے بدلے میں ایک نیکی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کفالت کے لیے جو ضروری مسائل وہ سیکھنے ہوں گے کہ اگر بالفرض کو یتیم ایسا آپ کے زیر کفالت آتا ہے جس کے پاس مال موجود ہے تو اس کے مال کو آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اس کے مال کا ناجائز استعمال کرنا یا اس کے مال کو کسی اور کو دے دینا اس کی اجازت تو، چونکہ نابالغ ہے تو نابالغ کی اجازت تو شریعت میں ہوتی نہیں ہے، تو آپ اس کے مال کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہوگا، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے حوالے کرنا ہوگا۔ تو یہ مسائل ضرور سیکھیں، اس کے بعد ہی کفالت کے لیے قدم بڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کو نیکی سمجھ کے کرنے جا رہے ہوں اور وہ وبال جان بن جائے، وبال آخرت بن جائے۔ تو کفالت اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے مسائل ضرور سیکھیں، اور کوشش کریں کہ جس طرح دیگر نیکیوں میں ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کے لیے بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور وہ رشتہ دار ہوں تو پھر ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم آمین۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ شیرین خان، رشتہ داروں کو امر بالمعروف کرنے کا کیا حکم شرعی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم سب سے پہلے امر بالمعروف کی اگر تعریف کو دیکھیں، امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دینا یا نیکی کی طرف بلانا، اور اسی طرح نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ آپ برائی سے اپنے لوگوں کو یا روکنا، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر بعض لوگ کر لیتے ہیں تو باقیوں میں سے اس کا فرضیت کا حکم ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر ایک عالم موجود ہے تو پھر اس پہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بجا لائے اگر کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ اب حکم کی طرف آتے ہیں۔ اگر ایسے ہمارے احکام جو ظاہر اور مشہور ہیں جیسے کہ نماز اور روزے کی فرضیت، اسی طرح جھوٹ، قتل، زنا وغیرہ، ان کی حرمت، تو یہ عام ہے، اس کا علم سب کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہے۔ تو اب ہر مسلمان پہ فرض اور لازم ہے کہ اگر وہ کسی کو جھوٹ بولتا ہوا یا نماز نہ پڑھتا ہوا پائے تو پھر ان کو اس چیز سے روکے اور نیکی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے۔ لیکن اگر ایسے احکام جو غامض اور دقیق ہیں یا جن میں اجتہاد کا تعلق ہے جن کا، تو اس میں عام لوگوں کے کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اب اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں، اپنے دوست
باب میں آ جاتے ہیں تو دوستی اور محبت کا یہ ایسا تعلق ہے، اس کے سبب آپ اپنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کر سکتے. کسی کے فائدہ وغیرہ دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے جھک نہیں سکتے، اپنے الفاظ کو بدل نہیں سکتے، بیجا نرمی نہیں کر سکتے ان احکامات میں، کیونکہ دوستی اور محبت تو تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کی آخرت کا سامان ان کے لیے مطلب کہ آسانیاں پیدا کریں، ان کو ان کی آخرت سنوارنے کا طریقہ بتائیں. تو اگر آپ اپنے آس پاس رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ان معاملات میں کمی پیشی کر رہے ہیں، اپنے فرائض اور واجبات میں تقصیر کر رہے ہیں ادائیگی میں، تو ان کو آپ حکم دیں کہ وہ اس کی مطلب کہ اس کو پورے اچھے طریقے سے بجا لائیں، اور اگر برائی کر رہے ہیں تو اس کے ارتکاب سے اس کو منع کریں. اور اس سب میں پورا صرف ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جب آپ ان کو اس چیز کا حکم دے رہے ہیں یا روک رہے ہیں تو اپنے الفاظ اور لہجے کو مناسب طریقے سے کریں. کبھی کبھی ہمارے الفاظ اور لہجے کی وجہ سے وہ اور ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں اور نیکی کی طرف آنے کے بجائے اور دور چلے جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے عمل کرنے کی. یعنی آپ نے دین کی تعلیم اور تلقین بھی بڑی نصیحت جو کرنی ہے وہ انداز بڑی مصلحت والا ہونا چاہیے، ان کو برا نہ لگے، طبیعت پہ گرا نہ گزرے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے؟ اللہ کا. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ویلکم کرتی ہوں بہن آپ کو. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری آنٹی گری تھی تو ان کے جو دونوں پاؤں ہیں نا ان میں فریکچر ہو گیا. اللہ سے اور پہلے وہ رائٹ سائڈ پہ پاؤں نکال کے جب سجدہ کرتے ہیں یا اتحاد میں بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھ سکتی تھی، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد مطلب جب گرنے کے بعد وہ ان کے لیفٹ پہ نکلتے ہیں، رائٹ پہ نہیں. تو ان کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کریم سے رنگ گورا کرنا، بالوں کا کلر چینج کرنا، لینس لگانا اور یہ سب آئی لیشز وغیرہ جو نکلی لگوا رہے ہیں، سب پوچھ لیں گی آپ؟ خواتین کے حسن کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گی آپ، ہے نا؟ سب پوچھ لیں گی. پردے میں رہتے ہوئے مطلب یہ سب کرنا کس حد تک جائز ہے اور نہیں ہے؟ جی. آپ نے لینس کا پوچھا، آپ نے آئی لیشز کا پوچھا؟ آئی لیشز کا پوچھا اور کریم سے جو رنگ گورا کرتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا تو آپ کو چینجنگ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے بہن، آپ کے سارے سوالات شامل کیے جائیں گے. اس وقت ایک بریک شامل کر رہی ہوں اور اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گراں گزرے تو معافی کی طلبگار ہوں کہ لائٹ موڈ میں اچھی بات آپ تمام تک پہنچائی جا سکے. بڑی سخت بن کے اور اس طرح سے نہیں، کیونکہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں تو پریزنٹر جو ہے اس کو ذرا تھوڑا لائٹ موڈ میں رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب بہنیں دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین اپنی پسندیدہ عالمات کے ساتھ، پسندیدہ مفتی صاحب کے ساتھ. مفتی صاحب کے ساتھ ہم بڑھیں گے، لیکن آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی امر بالمعروف کے تعلق سے. سوالات مفتی صاحب میں نے دونوں اپنی بہنوں سے، اسکالر سے کیے ہیں کہ یتیم کی کفالت کا کیا حکم شرعی ہے، اور امر بالمعروف کے تعلق سے بھی کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں ہماری یہ ایک شرعی اصطلاح ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر مطلب یہ ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا، یعنی نیکی کا کہنا اور برائی سے روکنا. تو جب اختصاراً کہا جاتا ہے امر بالمعروف تو بھی مراد پورا ہی ہوتا ہے، یعنی صرف نیکی کا کہنا ہی اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ برائی سے روکنا یا برائی اسے منع کرنا، باز رکھنا اگلے کو، یہ بھی اس میں شامل ہے امر بالمعروف کے مفہوم میں. یہ اختصاراً بطور عنوان کہا جاتا ہے امر بالمعروف. اب یہ جو امر بالمعروف کی بات ہے، ویسے تو ہر مسلمان پر ہی امر بالمعروف لازم ہے. جتنی اس کی استطاعت ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر مسلمان پر لازم ہے امر بالمعروف کرنا. کسی پر جو ہے وہ طاقت سے روکنا لازم ہے، طاقت سے جو ہے وہ امر کرنا اور منکر سے نہیں کرنا، اور کسی پر جو ہے وہ صرف زبان سے. اور جو اضعف الایمان ہے، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ جو نہ زبان سے روکنے پر قادر ہو، نہ ہاتھ سے روکنے پر قادر ہو، تو وہ کم از کم دل میں ضرور برا جانے. تو اب یہ دو پہلوؤں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ جرم اتنے زیادہ ہمارے ہاں عام ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں برا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو انہیں برا سمجھنا چھوڑنا، یہ تشویش والی بات ہے کہ کم از کم جرم کو ہم دل میں تو جرم سمجھیں، برائی کو دل میں تو برائی سمجھیں. کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھنا بالخصوص ایسا گناہ کہ جو قطعی ہو، اور اگر وہ ضروریات دین میں سے ہو. کسی گناہ کا گناہ ہونا یعنی حرام کا ایسا حرام قطعی جس کا حرام ہونا ضروریات دین میں سے ہو، اسے حلال جاننا یہ کفر ہے. اور فقہا کے نزدیک تو فقہا تو خیر حرام قطعی کو بھی حلال جاننے پر تکفیر کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اختیار کرتے ہیں متکلمین کا موقف، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ضروریات دین میں سے نہ ہو اس کی حرمت، اس وقت تک اسے حلال جاننا کفر نہیں کہلائے گا، بہرحال گناہ ہوگا. تو یعنی ایک تو ہے جرم
करना ये तो बुरा है, जुर्म को जुर्म ना समझना ये उससे भी बुरा है, यानी ये जलती पर तेल वाला काम हो गया। तो इसलिए कम से कम हम जुर्म को जुर्म समझें, ज़रूर समझें, चाहे हमारा अपना जुर्म हो या किसी और का जुर्म हो। जुर्म को, बुराई को दिल में बहरहाल ज़रूर बुरा समझना चाहिए। ये तो एक पहलू। दूसरे पहलू पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, मेरे ख्याल में कॉल है, कॉल जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं, ये लाइन ड्रॉप हो गई है जी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, ये मैं उम्मे हानी बात कर रही हूँ खुशहाल से। उम्मे हानी बहन खुश आमदेद, क्या सवाल करना चाहती हैं? जी मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये 10 बीवियों की जो कहानी पढ़ाई जाती है इसका शरई हुक्म क्या है? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि नमाज अल्कोहल वाली जो क्रीम वगैरह होती है अगर मुंह पे लगी हो तो क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? अच्छा ठीक है जी, सही है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। उम्मे हानी बहन आप ये सवालात मैंने नोट कर लिए जी मुफ्ती साहब। जी तो मैं गुजारिश कर रहा था कि एक पहलू तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि जुर्म को कम से कम दिल में ज़रूर बुरा जानना चाहिए, बुराई को बुराई जानना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि ये जो ज़बान से रोकना है, जो हाथ से रोकने पर कादिर है वो तो बहरहाल हाथ से रोकेगा, ताकत से रोकेगा, लेकिन जो हाथ से रोकने पर कादिर नहीं है, हाथ से रोकना जैसे अव्वल तो ये हुक्मरानों का काम है, इज्तिमाई सतह पर हाथ से रोकना ये हुक्मरानों का काम है, कुव्वत नाफिजा जिनके पास है। और अगर हम जो है ये ब्रॉडर सेंस में, और अगर हम जो है इसको निचले लेवल पर आकर देखें तो निचले लेवल पर घर के अंदर जो घर का सरबराह है, जो घर का बड़ा है, जैसे वालिद है, तो औलाद को जुर्म से हाथ से रोकना वालिद की जिम्मेदारी है। वालिद हाथ से रोकेगा, हाथ से रोक सकता है, जबकि रोकने पर कादिर हो। अब बाद वक़्त ऐसा होता है कि औलाद बालिग हो जाती है और बात नहीं सुनती, बिदक जाती है, उस वक़्त की बात नहीं कर रहा मैं, वो एक अलग बात है। जब तक जो है वो हाथ से जब तक कादिर है उस वक्त तक इस पर बहरहाल जो है ये लाजिम है। तो हाथ से तो रोका जाएगा, लेकिन जो हाथ से नहीं रोक सकता, इस पर कादिर नहीं है, ज़बान से रोकना। अब ज़बान से रोकने के अंदर मुख्तलिफ तरीके हैं, एक तरीका है सख्ती वाला और एक तरीका है नरमी वाला जी। अब ये सेंस होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि कहाँ हमने सख्ती वाला तरीका इख्तियार करना है, कहाँ हमने नरमी वाला तरीका इख्तियार करना है। बाज़ जगहों पर सख्ती वाला तरीका इख्तियार करना ज़रूरी हो जाता है, उसके बगैर काम नहीं चलता, वहाँ तो सख्ती वाला अंदाज इख्तियार किया जाएगा। लेकिन अक्सर जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ सख्ती वाला तरीका कारगर नहीं होता, बल्कि उससे उल्टा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे मौके पर हमेशा नरम अंदाज में समझाना चाहिए, हिकमत के साथ समझाना चाहिए, मौइज़ा हसना। अपने बराबर वालों को या अपने से छोटों को भी हिकमत के साथ समझाना चाहिए, चे जाए कि वो लोग कि जो हमसे बड़े हों। बिलखुसूस चूँकि रिश्तेदारों की बात हो रही है, तो रिश्तेदारों के अंदर जो रिश्तेदार हमसे उम्र में बड़े हैं, उन्हें अगर हमने अमर बिल मारूफ करना है या नही अनिल मुनकर करना है, तो हमें इस बात की बहरहाल लिहाज रखना ज़रूरी है, रियायत करना ज़रूरी है कि हम हुस्न ताबीर इख्तियार करें। बाज़ औक़ात हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं या हमारा लहजा ऐसा होता है, वो ऐसा तुर्श होता है, ऐसा तुंद और तल्ख होता है कि अगला उसकी वजह से डिसहार्ट होकर, हमारे तो मुखालिफ होता ही है, वो बिदक कर उस अमल पर और जरी हो जाता है, उस जुर्म पर और जरी हो जाता है। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारा अंदाज जो है, जो हमारा इस्लाह का अंदाज है, ये भी इस्लाह वाला ही होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि हमारा अंदाज इस्लाह भी काबिल इस्लाह हो, यानी हमारा अंदाज इस्लाह वाला ये भी मुस्लिह वाला अंदाज हो, ये भी प्यूरिफाई हो। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आलिमात आपकी समझाऊँगी। मुझे ये बताइए, रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों को यानी ख़ानदान वालों पे अगर कोई गैर को तरजीह दे रहा है, अब क्या हुक्म होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, कुरान करीम में या दीन इस्लाम के अगर मज़ामीन को पढ़ा जाए, बिलखुसूस कुरान पाक को अगर समझा जाए, तो हमें दर्जा बदर्जा हर एक का हक़ बताया गया। तो वो तरतीब जो हमें इस्लाम ने बताई है, उस तरतीब को अगर हम उलट देते हैं तो ये खसारे में पड़ने वाली बात है, और ये यकीनन काबिल गिरफ्त बात है। इस मौके पे आपको रोकूंगी, 2 कॉलर्स काफ़ी देर से होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये लाइन ड्रॉप हो गई है। दूसरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? मैं रहीम यारखा से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, वो अपने ताए चाचे वालों से नहीं मिलते। मैं उनको बार बार कहती हूँ कि आप उन लोगों से मिलो, वो नहीं मिलते। किससे नहीं मिलते? जब हमारे बाप की डेथ हुई थी तो उन्होंने हमारे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया, हमारे बाप की मैयत के साथ भी उन्होंने बुरा सलूक किया। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोगों ने उनसे नहीं मिलना। ठीक क्या है। इसमें मैं भी गुनाहगार हूँ? मैं तो अपने बच्चों को समझाती हूँ कि आप लोग मिलो, कोई बात नहीं बेटा, आप उनको माफ कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि माफ करने वाला इंसान बेहतर है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं बच्चों को नमाज का कहती हूँ, मैं खुद माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मगर बच्चे कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी बात मान लेते हैं, कभी नहीं मानते। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बालिग हैं, बड़े हैं,
وہ کبھی بات سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے. اچھا جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایک اور کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بنت بشیر بول رہی ہوں. کیا حال ہے بیٹا؟ بنت بشیر بہن کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میرا سوال بیٹا یہ ہے جی. کہ اگر کسی بچے کو ڈائیورس ہو جاتی ہے ہوں اور ان کا نابالغ بچہ ہے تو کیا یہ بھی یتیم کے زمرے میں آئے گا؟ اس کا باپ اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے، ڈائیورس دے کے چھوڑ دیا ہے. نابالغ بچہ. اچھا ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. جی افق اپنی بات آپ مکمل کیجئے. غیر کو ترجیح دینا رشتہ داروں پہ. جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو ترتیب ہمیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اس ترتیب کے مطابق اگر ہم سب کے حقوق پورے کریں گے تو یقیناً ہم اسلام کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر سکیں گے. جی. اور اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو یہ یقیناً قابل غرض چیز ہوگی. تو اگر یہ حقوق جو ہمیں بتائے گئے والدین، پھر اس کے بعد اولاد ہے، پھر رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد اغیار کی باری آتی ہے، دوست ہو گئے، پڑوسی ہو گئے، پھر بعد میں ان کی باری ہے. تو ترجیح دینے کا جو معیار ہے، چاہے وہ دعوت دینے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھانے پر بلانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دلی محبت برقرار رکھنے کے اعتبار سے ہو، تو ہمیشہ رشتہ داروں کو اولاً ترجیح دی جائے گی. بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کو تو پوچھ بھی نہیں رہے. جی. غربا ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں رشتہ دار، مگر غیروں کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے خیالات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے. کیوں نہیں پوچھتے؟ بھئی ہمیں الفت زیادہ اپنے غیروں سے ہے. تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ریزن بتایا ہے، جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے اس کو تبدیل کر دینا. اور ایک طرف آپ کے رشتہ دار محتاج ہیں، آپ کی مدد کے طلبگار ہیں اور آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو پہلے ان کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی مدد کرنے والے، ابھی میں ایک پہلو پہ بات کر رہی ہوں مثال دے کر، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں غریب ہے، اگر فقیر ہے تو ان کی مدد کرنے والے پیچھے موجود ہوتے ہیں. صحیح. اور جس غیر جو آپ کی نالج میں ہے اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بالفرض آپ کے پڑوس میں کوئی خاتون ایسی رہتی ہیں جو بیوہ ہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک طرف آپ کے فقیر محتاج رشتہ دار ہیں جن کو پیچھے ہیلپ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ غیر کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر یہ شرعی طور پہ جائز ہے. یعنی کوئی شرعی عذر اگر پیش نظر ہوتا ہے، کوئی حکمت پیش نظر ہوتی ہے جس کی بنا پر آپ بعض اوقات رشتہ داروں کو اگنور کر کے غیروں کو فوقیت دیتے ہیں، تو اس کی اجازت تو ہے. لیکن ویسے ہی گھریلو معاملات یا چھوٹی موٹی چپکلشوں کی وجہ سے یا دلی رنجشوں کی وجہ سے رشتہ داروں کو یکسر فراموش کر دینا کہ بھائی ہم ان کو اپنے کوئی بڑا فنکشن کیا تو غریب رشتہ دار ہیں تو ان کو ہم اپنے یہاں نہیں بلائیں گے، بلا وجہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی اگر ہمارے غریب رشتہ دار آئیں گے تو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط رویہ ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم تھا اور اپنے اغیار کو اپنے قریب کر لیا. تو ایسے جو لوگ ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کو ان کی غربت کی وجہ سے یا ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے فراموش کرتے، ان کو سوچنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے اگر آپ رشتہ داروں کو فوقیت نہیں دیتے اور اغیار کو فوقیت دیتے تو یہ ضرور قابل تشویش چیز ہے. ان کی حیثیت کو سمجھیں اور پھر ترتیب بار ہر ایک کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تمام حقوق کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. بے شک. اور جو تعلق اللہ نے قائم کروایا ہے، جن لوگوں میں آپ کو بھیجا ہے، جو آپ کے نسبی رشتہ دار ہیں، ان کا خیال رکھنا. آج کل لوگ بڑے شان سے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں ملتے رشتہ داروں سے اور ہمارے لیے اغیار زیادہ بہتر ہیں، یا ہمارے لیے ہمارے پڑوسی، یا ہمارے لیے ہمارے جاننے والے زیادہ بہتر ہیں. تو جناب رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. آپ کی سمتاؤں گے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لے رہے ہیں. درود پڑھتے رہیے. حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. جناب بہنیں، آج رشتہ داری کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہے، سیکھ بھی رہی ہیں، سمجھ بھی رہی ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں. یقیناً سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری و ساری ہے. اور یہ AIYQTV کی ماشاءاللہ میں سمجھتی ہوں بڑی یعنی یہ خصوصیت ہے کہ ہر پروگرام سے ہمیں میسیجز بھی ملتے ہیں اور سیکھنے سمجھنے کے دریچے ہم سب کے لیے واہ ہوتے ہیں. ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں، عالمہ افق مزمل اور عالمہ شیرین خان. بریک سے قبل افق مزمل ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ غیروں کو ترجیح دینا، کہ آپ غیروں کو بہتر سمجھتے ہیں رشتہ داروں پہ، تو جناب ایسا مت کیجئے. جو اللہ نے رشتے جوڑے ہیں آپ نے ان کو جوڑنا ہے. غیر مسلم اگر ہمارے رشتہ دار ہیں عالمہ شیرین، تو ان سے تعلق رکھنے کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہمارے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، بد عقیدہ ہیں، تو پھر اس چیز میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ان کے کوئی الفاظ، ان کے کوئی افعال ہمارے مطلب کہ اسلام کے خلاف ہیں، تعلیمات کے خلاف ہیں، تو اس چیز میں ہم ان کی کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دیں گے اور اس میں ان کا احترام بھی نہیں کریں گے.
اور ایسے لوگوں کا یہ واضح حکم دیا گیا کہ ان لوگوں سے جتنی ان کی صحبت بھی اختیار نہ کی جائے، ان سے جتنا دور رہ سکتے ہیں دور رہا جائے، اور ان کی کسی چیز میں شرکت بھی نہ کی جائے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے معاملات دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، تو بہت دفعہ دیکھا گیا ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی معاملات میں ہمارا کوئی رشتہ دار کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، سالوں سال بات نہیں کرتے، لیکن اگر دین کے معاملات میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم بولتے ہیں اس کا دین وہ جانے، ہمیں کیا، اب ہم چھوٹی موٹی باتوں میں اس سے اپنا رشتہ تو نہیں ختم کر سکتے۔ تو آپ کی رشتہ داری، آپ کے جو سارے مقام ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو سب سے فرسٹ پرائیورٹی میں رکھنا ہے، سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس کا ہمیں شریعت نے اجازت دی کہ اگر ہم غیر مسلم کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو پھر رشتہ دار غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کاروباری معاملات ہو گئے ہمارے، جیسے کہ مالی معاملات ہو گئے، اور جیسے کہ خاندان میں عدل اور انصاف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس سلسلے میں بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس میں یہ نیت ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو وہ بالکل جائز ہے۔ آپ ان کے ساتھ تمیز سے بات کریں، ان کو اپنے ساتھ مطلب کہ کہیں اگر آپ ان کو لے کر جا رہے ہیں، دعوت میں شمار کریں تو وہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر ہم دیکھا جائے رشتہ داری کے اوپر، تو جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو پورا کرنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، اور احترام اس نیت کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ کیا پتہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھنا ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو آپ نے اپنی رشتہ داری میں اگر کوئی غیر مسلم آپ کو ملتا ہے، آپ یہی کوشش کریں کہ ان کو اسلام کی طرف ترغیب دیں اور رہنمائی فرمائیں ان کی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں توفیق دے ان کی رہنمائی فرمانے کی۔ آمین۔ مفتی صاحب، غیر مسلم رشتہ داروں سے تعلق سے کلام ہوا ہے اور غیروں کو ترجیح دینا رشتہ داروں پہ، آپ اس پہ کلام فرمائیں گے؟ بس کالرز کے سوالات زیادہ ہیں میرے خیال میں، اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو ہو گئی تقریباً۔ ٹھیک ہے۔ بہنوں نے، بہت ساری بہنوں نے کالز کی ہیں۔ ایک بہن پوچھتی ہیں، لاہور سے کال کی تھی، وہ کہتی ہیں کہ ان کی آنٹی کے دونوں پاؤں میں فریکچر ہو گیا، اور اب جب وہ نماز میں یعنی بیٹھتی ہیں تشہد میں، یا جب وہ سجدہ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ پاؤں نہیں نکال پاتی ہیں، یعنی کہ جو رائٹ سائڈ پہ خواتین پاؤں نکالتی ہیں، تو اب وہ لیفٹ پہ نکال پاتی ہیں۔ اس طرح کی انجری کے باعث ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی، اب کیا ہوگا حکم لیکن اس شرع؟ میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے تو دائیں طرف نکالنا بہتر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ یہ عذر ہے اور عذر کی بنا پر یہ بائیں طرف پاؤں نکالتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بیٹھا جا سکتا ہے۔ بیٹھا جا سکتا۔ ام ہانی نے پوچھا ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی کا حکم شرع کیا ہے؟ 10 بیویوں کی کہانی جو عام طور پر بازار میں دستیاب ہے، جو ملتی ہے، یہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کہانیاں عموماً جھوٹی ہوتی ہیں، فیک ہوتی ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو جو چیز جھوٹی ہو، مصنوع ہو، فیبریکیٹڈ ہو، کنکوکٹڈ ہو، اس کا پڑھنا سننا جائز نہیں ہوتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی بڑی معظم شخصیت کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ معظم شخصیات کے جو حقیقی فضائل ہیں، حقیقی اوصاف ہیں، ان کا پڑھنا سننا باعث سعادت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے، تو وہ پڑھنا سننا چاہیے۔ ائمہ اہل بیت ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، یا اولیاء کاملین ہوں، یا انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، ان سب مقدس گروہوں کے بارے میں جو ان کے حقیقی فضائل ہیں، حقیقی اوصاف ہیں، جو درست سند کے ساتھ ثابت ہیں، ان کا پڑھنا سننا ضرور باعث برکت ہے، اس سے ہم نہیں روکتے۔ لیکن جو اس طرح کی جعلی کہانیاں بعض لوگ بنا کے بیچتے ہیں، اور ان جعلی کہانیوں کے لوگ پڑھنے سننے باقاعدہ کو جو ہے وہ ہم جائز منت قرار بھی نہیں مان دیتے۔ رہے ہوتے ہیں، پھر اس آخر میں طرح کی لکھا ہوتا ہے جو منتیں نہیں جو سن رہا ان کا گھر جل گیا، یا یہ پتہ نہیں اس طرح کی منتوں کی تو ویسے بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کی منتیں ہوتی بھی نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی جھوٹی بات ہے، کتنی جھوٹی بات کہ ہے۔ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کہنی پڑ رہی ہیں اسے رائج کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اسے عام کرنے کے لیے۔ اور ویسے سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے تو وہ اس کا گھر نہیں جل رہا، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے تو اس کا کاروبار ٹھپ نہیں ہو رہا، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے تو وہ نہیں مر رہا، لیکن جو ہے وہ ایک جھوٹی کہانی کسی کے بارے میں جو گھڑی گئی ہو، اسے نہ سننے کی وجہ سے جو ہے بندہ مر جائے یا کاروبار ٹھپ ہو جائے، تو یہ بالکل خرافات کی قبیل سے۔ خاتون جنت سے آپ ان سے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں ہیں، ہماری مخدومہ ہیں، ان کے جو حقیقی اوصاف ہیں، جو حدیث میں بیان ہوئے، جو مستند کتب سے ثابت ہیں، ان کا بیان تو بہرحال وہ ہمارے ایمان کی جلا کا باعث ہے، لیکن یہ طریقہ غلط، لیکن یہ انداز اختیار کرنا، جھوٹی کہانیاں ان کی طرف منسوب کرنا، یہ ان کی بھی توہین ہے۔ بے شک بے شک۔ اس طرح کے انداز سے ہم سخت ناپسند کرتے ہیں اور اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ الکوہل اگر کسی کریم کی فارمولیشن میں ہے، وہ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں حکم شرع؟
دیکھیں یہ جو اس طرح عام طور پر کریموں وغیرہ کے اندر یوز ہوتا ہے نا بہت قلیل مقدار کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے جو فقہ حنفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کے نزدیک تو جو اس طرح کا استعمال ہوتا ہے قلیل استعمال کیونکہ وہ جائز ہے. اسی وجہ سے ہم پرفیوم کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. پرفیوم لگانا, پرفیوم میں بھی الکوہل پرفیوم میں بھی نماز ہو جاتی ہے, پرفیوم میں بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ کریم وغیرہ کے اندر بھی بہت معمولی سی مقدار کے اندر وہ ہوتا ہے اور وہ ان کے مذہب کے ان کے موقف کے مطابق تو یہ ویسے ہی درست ہے, تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ایک سوال یہ بھی آیا کہ جو بہنیں آئی لیشز لگاتی ہیں یا آج کل ایکسٹینشنز چل رہی ہیں یا رنگ گورا کرنے والی کریمیں لگاتی ہیں بہنیں, اور بعض اوقات اس میں ناجائز اجزاء یعنی حرام اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ حلال اشیاء سے بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان سب کا کیا حکم شرع ہو؟ لیکن آئی لیشز کی جہاں تک بات ہے تو پہلے تو یہ سمجھ لیں ایکسٹینشن اور آئی لیشز جو ہے وہ اس کے اندر بال جو لگائے جاتے ہیں نا, انسانی بال لگانا جائز نہیں. اگر وہ اس خاتون کے اپنے بال ہوں یا کسی اور کے بال ہوں جو لگائے گئے ہوں اپنے جسم کے کسی بھی جگہ پر, تو ان بالوں کا استعمال کرنا اس میں جائز نہیں. ایک اور یہ جانوروں کے بال استعمال کیے جا سکتے ہیں, اس کے اندر بھی خنزیر کے بال استعمال نہیں کیے جا سکتے. یعنی انسانی بال جو ہے وہ ناجائز ہیں, خنزیر کے بال ناجائز ہیں. انسانی بال تو تکریم کی وجہ سے ناجائز اس لیے ہے کہ اس کی حرمت ہے, اس کی تکریم, اس کے احترام کی وجہ سے, اور جو خنزیر کی حرمت ہے وہ تو اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے. ان دو کو نکال کر بقیہ جانوروں کے بال لگائے جا سکتے ہیں بشرطے کہ دھوکہ دینا مقصود نہ ہو اور فیشن مقصود نہ ہو, شوہر کی خاطر یا جائز جگہ پر تزئین مقصود ہو, جائز جگہ پر, جائز انداز پر, جائز طریقے سے. معذرت کے ساتھ گھروں میں تو بہنیں لگاتی نہیں ہیں, فیشن کے لیے ہی وہ ایکسٹینشنز یا آئی لیشز لگتی ہیں شادی بیاہ میں. اب یہ تو یہی بات ہے نا کہ جائز جگہ پر جو زیب و زینت کا اظہار ہے وہ تو جائز ہے, لیکن جو جائز جگہ نہیں ہے وہاں پر تو ہم اس کو جائز نہیں کہہ سکتے. اب اس پر اگلے کا عمل ہو یا نہ ہو, بہرحال اگلے خود اپنے عمل پر غور کر لیں, ہمارا کام ہے شرعی مسئلہ بتانا. مسئلہ یہ ہے کہ جو زینت کا اظہار ہے اس طرح کا, یہ صرف ایسی جگہ پر کیا جا سکتا ہے جہاں جائز ہو, نہ محرموں کے سامنے. اچھا گھر میں لگائی جا سکتی ہیں اگر وہ کسی جانور کے بال سے ایکسٹینشنز یا وہ بنی شوہر کی خاطر زیب و زینت, شوہر کی خاطر اگر بہنیں کر رہی ہیں تو کیا جا سکتا ہے. اور رنگ گورا کرنے والی کریم بھی لگائی جا سکتی ہے, اس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی. اچھا یہ کہتی ہیں رحیم یار خان سے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے تایا, اگر مجھ سے سننے میں غلطی نہیں ہوئی ہے تو تایا یا چچا والوں سے یا ان کے بچوں سے یا ان لوگوں سے یا ان کے گھر والوں سے نہیں ملتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ باپ کا جب ان کے جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. یہ تو تلقین کرتی رہتی ہیں لیکن بچے نہیں ملتے, تو یہ گناہ گار ہوں گی؟ دیکھیں اس صورت میں خیر انہیں تو یہ تلقین جاری رکھنی چاہیے, وقتاً فوقتاً سمجھاتی رہا کریں بچوں کو کہ کبھی نہ کبھی تو اثر کری جائے گی. جو ہے بار بار کہتے ہیں نا پتھر پہ بھی پانی اگر پڑتا رہے تو اس میں بھی آخر ایک نہ ایک دن سوراخ ہو ہی جاتا ہے. تو یہ جو سمجھانا ہوتا ہے نا, تو قرآن کے اندر حکم دیا گیا کہ سمجھاؤ, کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے. سمجھانا فائدے سے خالی نہیں ہوتا, یہ اپنی جگہ سمجھاتی رہیں. اگر یہ سمجھانے میں کوتاہی نہیں کر رہی اور وہ خود عمل نہیں کر رہے ان کی بات پر, تو اس صورت میں اس کا گناہ ان پر نہیں ہے, یہ بری و ذمہ ہے عند اللہ. صحیح ہے. یہ کہتی ہیں کہ بچے بالغ ہو رہے ہیں, یہ تو 5 وقتوں کی نماز پڑھتی ہیں, 5 وقتہ نمازی ہیں, لیکن بچے نہیں پڑھتے, یہ گناہ گار ہوں گی؟ یہ بولتی رہتی ہیں. اس صورت میں بھی دیکھیں یہ کہ اگر یہ جو ہے وہ بالغ بچوں کو اگر یہ تلقین کرتی رہتی ہیں, ان کو سمجھاتی رہتی ہیں اور وہ اس کے باوجود نہیں مانتے, تو اس کا گناہ ان کے سر نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں نا, تو ان کا انداز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدکا دیتا ہے. تو انداز ایسا نہ ہو, کبھی حکمت کا, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حکمت والا انداز ہو, کبھی جو ہے وہ پیار محبت سے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے, جہاں جو ہے وہ زجر و توبیخ ضروری ہو وہاں زجر و توبیخ کر لی جائے, کبھی وہ کر لی جائے زجر و توبیخ, کبھی پیار محبت سے, تو سمجھا کر بہلا پھسلا کر جو ہے وہ نماز کی طرف انہیں لائیں, راغب کریں. اور دعا ضرور مانگیں, کہ جو دعا ہے دعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. بنت بشیر بہن کا سوال رہ گیا ہے, وہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اللہ نے اگر چاہا تو شامل کروں گی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی, عالمہ افق مزمل اور عالمہ شیرین خان, آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں, ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں, اور جستجو ہے دین کو سیکھنے کی اور شریعت پہ عمل کرنے کی میری تمام بہنوں میں, تمام ویورز میں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں, ہماری ان کاوشوں کو, میرے اس چینل کے میرے ڈائریکٹر, پروڈیوسرز, تمام جو کیمرے پہ بھائی موجود ہیں ان کی, ہمارے مفتیان کرام, مفتی احسن صاحب, میری عالمات, تمام لوگوں کی ان کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARY QTV کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں,
بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.